اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالحکیم KH کے گارڈن فنکشن ہال بیہائنڈ رائل سی ہوٹل صابر نگر آصف نگر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں بحیثیت محترم المقام نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، پریزیڈنٹ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین وہ سینئر ممبر آف پارلیمنٹ کا ایک ادنا سا سپاہی کی حیثیت سے میڈیا والے جو مختلف وقتوں میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں سے اور اپنے اپنے چینلوں کے اوپر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ اسٹیٹ میں الیکشن لڑ کر کیا کر لو گے، تو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے قومی صدر محترم المقام نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا منشا و مقصد یہی ہے کہ ہر ہندوستانی جو غریب ہے، کمزور ہے، مظلوم ہے، مسلمان ہے، اقلیت ہے، آدیواسی ہے، قبائلی ہے اور وہ دلت ہے، پسماندہ طبقات سے تعلق رکھتا ہے، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہر اس ہندوستانی کو اس کا کانسٹیٹیوشنل حق جو ہے دلائے۔ اسی کی جد و جہد میں نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اپنی جو ہے گناہ گو مصروفیت کے باوجود مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہے ہیں، وہاں پر جلسے کر رہے ہیں اور وہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا دستور ہند کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے دستوری حقوق اگر حاصل کرنا ہے تو آپ کو پولیٹیکل پاور ہونا چاہیے، بغیر پولیٹیکل پاور کے آپ اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے تلنگانہ میں ہر وہ کام کیا ہے عوام کے لیے جو دوسری ریاستوں میں ہماری جو ہے ہمارے لیڈرز نہیں ہونے کی وجہ سے، ہمارے عوامی نمائندے نہیں ہونے کی وجہ سے جو نہیں ہو سکے۔ تعلیم کے میدان میں میڈیکل کالجز، انجینئرنگ کالجز، فارمیسی اسکول اور اویسی اسکول آف ایکسیلنس اور فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس، یہ تمام چیزوں کے علاوہ چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ اور جو اسکول کے بچوں کو جو اسکالرشپ ملتی ہے، اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین جو ان کے اردو میڈیم اسکولز کے جو طلبہ ہیں ان تمام کی جو ہے فیس آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بھرتی ہے۔ ان کو جو ہے تعلیم کا جو میٹیریل ہوتا ہے، بیگس اور جو ہے ماڈل پیپرز کے بکس وغیرہ سب فری تقسیم کرتی ہے تاکہ جو ہے ہر قوم تعلیم کے میدان میں خصوصاً جو ہے ہماری قوم جو ہے آگے بڑھے۔ تو میڈیا کو یہی جواب ہے کہ کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اوپر اگر عمل کرانا ہے تو ہم کو پولیٹیکل پاور ہونا بے حد ضروری ہے۔ جس طریقے سے آج بہار میں 5 MLA ہے AIMIM کے، وہ جس طریقے سے اس پسماندہ علاقے کو ترقی دلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں جس کا نام سیمانچل ہے، وہ پوری بھارت کا، پوری انڈیا کا سب سے بیکورڈ جو ہے ایریا جانا جاتا تھا، آج وہاں پر بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مہاراشٹرا میں ترقیاتی کام جو مجلس اتحاد المسلمین جو انجام دے رہی ہے، وہاں پر عوامی نمائندے موجود ہے، وہ اراکین پارلیمنٹ، اراکین اسمبلی ہیں اور اراکین بلدیہ ہے، جو اپنی جو ہے جو اپنے ڈویژنس میں، اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ترقیاتی کام انجام دے رہے ہیں۔ تو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا منشا و مقصد یہی ہے کہ ہر ہندوستانی کو، چاہے وہ ہندو رہو، چاہے کہ مسلمان رہو، چاہے دلت رہو، چاہے
غریب رہو، کمزور رہو، مظلوم رہو، اور جو ہے آدیواسی رہو، چاہے قبائلی رہو، چاہے اس کا تعلق پسماندہ طبقات سے ہو، ان تمام کو اپنے جمہوری حقوق حاصل کرنے کے لیے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اب سارے ہندوستان میں، سارے بھارت میں، ہمارے اپنے جو ہے ریاستوں میں ہمارے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی MLA بنا کر بھیجانا چاہتی ہے، اور جہاں پر کارپوریشن ہے وہاں پر کارپوریٹرز کو جو ہے وہاں ایوان بلدیہ میں بھیجا کر ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پر پنچایتیں ہیں وہاں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پنچایت کے ممبرز منتخب ہو کر وہاں پنچایتوں میں وہاں پر نمائندگی کر کے ترقیاتی کام کرواتے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین جو ہے یہی چاہتی ہے کہ سارے ملک کے غریبوں، کمزوروں، مظلوموں اور وہ ذاتیں جن کو ان کا اپنا حق نہیں ملا ہے، وہ ان حقوق کے لیے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے قومی صدر محترم المقام نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کوشش میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ، یہ گزارش ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سینئر پارلیمنٹیرین کا ساتھ دیں، اور ہر جگہ AIMIM کو جس کا نشان پتنگ ہے اس کو ووٹ دے کر اپنے نمائندوں کو جو ہے ایوان اسمبلی میں اور ایوان بلدیہ میں اور پنچایت میں بھیجائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سینئر پارلیمنٹیرین زندہ باد۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔